یاد رکھیے گجرات کی سرزمین پر آپ کی کوئی سیاسی آواز نہیں ہے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلم اقلیت کی اگر ایک سیاسی لیڈرشپ پیدا ہوگی تو اس کی وجہ سے فرقہ پرستی بڑھے گی، میں ان لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے اب آپ بزدلی کی باتیں ہمارے سامنے مت کریے۔ بتائیے جن کو ہم نے ووٹ ڈالا تھا، ووٹ ڈالنے کے بدلے میں ہم سے کہا گیا تھا کہ ہماری زندگی اور ہمارے مال کی حفاظت کی جائے گی، تو بتاؤ جس کو ہم نے ووٹ دیا تھا کیا ہماری زندگی اور ہمارے مال کی حفاظت ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ ہم نے جس کو ووٹ دیا تھا اس وعدے پر دیا تھا کہ ہماری عبادت گاہوں کی حفاظت کی جائے گی، ہمارے عبادت گاہوں کی حفاظت نہیں ہوئی۔ ہم نے جس کو ووٹ دیا تھا اس وعدے پر کیا تھا کہ شریعت میں مداخلت نہیں کی جائے گی، مگر جس کو ہم نے ووٹ دیا جب شریعت کے خلاف قانون بن رہا تھا یہ لوگ اندھے اور بہرے بن کر خاموش بیٹھ گئے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں بھارت کے کونے کونے میں مجھے جانے کا الحمدللہ موقع ملا، جب میں مسلم اقلیت کی کمزوری اور قصبہ پرسی کو دیکھتا ہوں تو میرے دل و دماغ میں ایک ہی بات پیدا ہوتی ہے کہ جب تک یہ سماج سیاسی طور پر متحد نہیں ہوگا اور اپنی لیڈرشپ کو پیدا نہیں کرے گا، یاد رکھیے انصاف کبھی نہیں ہونے والا ہے۔ یاد رکھو نوجوانوں، تم یہاں پر آج آ کر جمع ہوئے ہو، اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اویسی کی تقریر کو سن کر تم چلے جاؤ گے تو تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں نوجوانوں کہ جب تم یہاں سے جاؤ گے تو میرا مقصد یہ ہے کہ تمہارے دل و دماغ میں ایک طوفان کو برپا کر دوں۔ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میری تقریر کے الفاظ سے تم کو جذبات میں لا کر تمہاری زبانوں سے نعروں کو سن کر میں اپنی انا کے تسکین کو پہنچاؤں۔ میرا مقصد یہی ہے اور میری کامیابی یہی ہوگی کہ جب یہاں سے جو آج یہاں پر ہیں، جو میرے الفاظ کو سن رہے ہیں اور جہاں تک اللہ میرے الفاظ ان تک پہنچا رہا ہے، میرا مقصد ایک ہی ہے کہ تمہاری زندگیوں میں ہلچل پیدا ہو جائے، تمہاری سوچ اور فکر میں ایک تبدیلی پیدا ہو جائے، تمہارے جسم کا رونگٹا تم سے پکار کر کہے کہ یہ وقت خاموش بیٹھنے کا نہیں ہے، یہ وقت متحد ہونے کا ہے، یہ وقت عصبیت کے نام پر انتشار کی کیفیت کو پیدا کرنے کا نہیں ہے۔ تو سنو، وارڈ نمبر 18 اور 25 کے رائے دہندگان سے میری اپیل ہے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ایک ہو جاؤ، تو انشاءاللہ تعالی یہاں سے تمہاری پارٹی مجلس اتحاد المسلمین کے یہ چاروں امیدوار کامیاب ہوں گے۔ یاد رکھو، آپ نے جس کسی کو ووٹ دیا وہ صرف آپ کا ووٹ حاصل کرتے ہیں، ان کو آپ کے ووٹ سے محبت ہے۔ اسد الدین اویسی آپ سے کہتا ہے کہ جو مجلس اتحاد المسلمین کو ووٹ دیں گے، مجھے تم سے محبت ہے، تمہارے اولاد سے محبت ہے، تمہارے روشن مستقبل سے محبت ہے، مجھے تمہارے آنکھ کے آنسوؤں کو دیکھ کر میرا دل تڑپ اٹھتا ہے، تمہاری مسکراہٹ کو دیکھ کر میرے دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ جب نوجوانوں کو پر امید دیکھتا ہوں تو یہ برابر مجھے پیغام ملتا ہے کہ الحمدللہ آنے والے طوفانوں کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں۔ مگر یاد رکھو، تم کب تک ووٹ ڈالنے والے بنو گے؟ تم کو ووٹ لینے والا بنے گا۔ تم کب تک ووٹ ڈال کر غیروں کے محلوں کو چمکا دیا اور اپنے گھروں کو اندھیروں میں چھپا لیا؟ نوجوانوں، بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، ووٹ ایک امانت ہے۔ ووٹ کو استعمال کرو اپنی جماعت کے لیے، ووٹ کو استعمال کرو اپنے اتحاد کے لیے، ووٹ کو استعمال کرو تاکہ گجرات میں ہم بتا دیں کہ ہم لاوارث نہیں، ہم انسان ہیں، ہم انسان ہیں اور ہماری آواز کو سنا جائے گا۔ اور یاد رکھو نوجوانوں، آواز اسی کی سنی جائے گی جس کا نمائندہ ہوگا، جس کا لیڈر ہوگا۔ اگر تم سمجھو گے کہ کانگریس اور دوسری پارٹی کو ووٹ ڈالنے سے ہم بی جے پی کو روک سکتے ہیں، یہ بی جے پی کو نہیں روک سکتے ہیں۔ بی جے پی کو اگر کوئی روک سکتا ہے اور سمویدھان کے دائرے میں رہ کر ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر ہم اپنے حقوق کو منوا سکتے ہیں تو اس پارٹی کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 26 تاریخ کے دن آپ اپنے ایک ووٹ کا استعمال کریے۔